بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو علی وائس کی طرف سے میرا سلام ہو۔ بہت ساری روایتوں میں قرب قیامت کی ایسی نشانی بتائی ہوئی ہے کہ آج ہم ان کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واعظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر راستے بنا دیے جائے اور وہ عمارتیں پہاڑوں سے بھی اونچی ہو جائے، پھر تم قیامت کا انتظار کرنا۔ چنانچہ جو لوگ حج عمرہ کے سفر کرتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو چیر کر ان کے اندر سرنگیں بنا دیے گئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کو چیر کر یہ سرنگیں یعنی یہ راستے بنا دیے گئے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نگاہ نبوت ہزاروں سال پہلے اس منظر کو بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ایسی نشانیوں کا بندے کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پہاڑوں کو کود کر اس کے اندر راستے بنا دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر اس کے اندر راستے بنا دیے جائیں گے اور جب عمارتیں پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائے، اللہ اکبر، آپ جا کر حرمین کے قریب جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہ قریب کے پہاڑوں سے بھی اونچے بنے ہوئے ہیں۔ جس زمانے میں ایک منزلہ عمارت ہوتی تھی شاید ہی کوئی بندہ دوسری منزل بناتا ہو۔ مشینری نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہ کہہ دینا کہ پہاڑوں سے اونچی عمارتیں بنائی جائے گی یہ فقط گمان و خیال کی بات نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے علم کی بات ہے۔ آج ان نشانیوں کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ زور کی آندھی آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر امہات المؤمنین سے پوچھا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کیسی آ سکتی ہے جبکہ اہل عراق کا کھانا پینا ابھی بند نہیں کیا گیا اور عرب کی سرزمین بھی سرسبز نہیں ہوئی۔ تو دو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بتائے۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اہل عراق پر جب کھانا پینا بند کر دیا جائے گا، آپ نے پچھلے 8-10 سال میں دیکھا ہوگا کہ عراق پر ایسی پابندیاں لگیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، بیماروں کو دوا بھی نہیں پہنچائی جا سکتی۔ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی تھی مگر کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ بھوکوں کو کھانا کھلا سکے اور بیماروں کو دوا پہنچا سکے۔ اور دوسری بات کہ عرب کی سرزمین سرسبز نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ عرب کا زیادہ تر علاقہ خشک تھا، پہاڑوں پر مشتمل تھا، سبزہ نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ وہاں پر زرعی انقلاب آ رہا ہے اور کچھ عرصہ سے سعودی عرب گندم کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ قیامت کی نشانیاں بہت زیادہ ہے اور اس کو ایک ویڈیو میں سمیٹنا انتہائی مشکل کام ہے۔ چلیے ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔